اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، وصلی اللہ علی سیدنا محمد واہل بیتہ الطیبین الطاہرین، اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ اما بعد تو ہم کہہ رہے تھے خبر واحد کی حجت و عدم حجت کے حوالے سے، تو اس میں تقریباً 3 نظریات پائے جاتے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ ایک نظریہ اخبارین کا ہے، انہوں نے کہا ہے کہ سرے سے خبر واحد، ہر قسم کی خبر واحد مطلقاً کیا ہے، ہر قسم کی خبر واحد حجت ہیں، ہر قسم کا ظن بلکہ حجت ہیں۔ اس کے مقابلے میں بعض علماء کا نظریہ ہے کہ وہ خبر واحد سرے سے مکمل حجت نہیں ہے، مکمل 100% خبر واحد حجت نہیں ہے۔ لیکن تیسرے نظر مشہور کا نظریہ ہے کہ خبر واحد کے جو حجت پر اگر دلیل قطعی موجود ہوں تو پھر وہ خبر واحد کیا ہے، فقط خبر واحد جمع ہوا خبر واحد حجت نہیں ہے، بلکہ اس وقت حجت ہے کہ اگر اس کے لیے کوئی دلیل قطعی اس کی حجت پر موجود ہوں، ٹھیک ہے جی۔ تو لہٰذا ہم پہلے ان علماء کی بات کو ہم بیان کریں گے کہ جو خبر واحد کی حجت سے انکار کرتے ہیں، جو خبر واحد کی حجت کو تسلیم نہیں کرتے۔ ان میں سے کیا ہے، نمبر 1 سید مرتضیٰ ہے، اس کے بعد پھر قاضی ہے، ابن براج ہے، اس کے بعد ابن زہرہ ہے، اس کے بعد طبرسی ہے اور ابن ادریس ہے۔ یہ جو 5 علماء اعلام ہیں، ان کا نظریہ کیا ہے، عدم حجت الخبر الواحد۔ وہ کہتا ہے کہ مطلقاً خبر واحد حجت نہیں ہے، کسی قسم کا بھی خبر واحد حجت نہیں ہے، یہ ان کا دعویٰ ہے، ان کا یہ کیا ہے، دعویٰ ہے۔ اب اس دعویٰ کے لیے تو دلیل چاہیے نا، تو انہوں نے دلیل کیا دیا ہے، وَاسْتُدِلَّ عَلَيْهِ وَاسْتُدِلَّ لَهُمْ، یعنی استدلوا علیہ نے کہا، یہاں یعنی تعبیر مختلف ہیں۔ ایک دفعہ استدلوا علیہ ہوتا ہے، اس کا مطلب یہ کہ انہوں نے خود دلیل بیان کیا ہے، انہوں نے خود اگر دلیل دینے کی صورت میں پھر عبارت کیا ہونا چاہیے، استدلوا علیہ ہونا چاہیے۔ لیکن یہاں پر عبارت کیا ہے، وَاسْتُدِلَّ لَهُمْ، ان کے حق میں دلیل پیش کیا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ انہوں نے خود یہ دلیل بیان نہیں کیا ہے، بلکہ بعد کے علماء اعلام نے ان کی طرف سے دلیل کو اپنی طرف سے منسوب کر کے بنایا ہے کہ ان کی دلیل شاید یہ ہے، اس طرح وَاسْتُدِلَّ لَهُمْ، ان کے حق میں بعض علماء نے دلیل پیش کیا ہے۔ وہ کون سا دلیل ہے، نمبر 1 دلیل کے نمبر 1 پہلی دلیل بالآیات الناہیہ عن اتباع غیر العلم، سب سے پہلی دلیل ان کے قرآن پاک کی آیات ہیں۔ انہوں نے قرآن پاک کی ان آیات کو بطور دلیل پیش کیا ہے جو کہ ہمیں کیا کرتا ہے، غیر علم کی پیروی کرنے سے روکنا ہے۔ غیر علم یعنی کیا، جو علم نہ ہو، باقی اس میں ظن بھی آتا ہے، اس میں شک بھی آتا ہے، اس میں وہم بھی آتا ہے، سب آتا ہے نا۔ کہ جب آپ کو کسی مسئلے پر کسی حکم پر قطعی یقین نہ آ جائے تو پھر جو غیر یقین مفید یقین ہو وہ سرے سے حجت نہیں ہے، چاہے وہ ظن کی شکل میں ہو، چاہے وہ شک کی شکل میں ہو، چاہے وہ وہم کی شکل میں ہو۔ ہاں جی، تو لہذا آیات الناہیہ عن اتباع غیر علم، وہ آیات کیا ہے، نمبر 1 وَمَا يَتَّبِعُ أَكْثَرُهُمْ إِلَّا ظَنَّ إِنَّ الظَّنَّ لَا يُغْنِي مِنَ الْحَقِّ شَيْئًا، یعنی کہ یہ لوگ فقط بفقط ظن کی پیروی کرتے ہیں، اور ظن انسان کو حق سے سرے سے بے نیاز نہیں کر سکتا۔ ظن وہ چیز ہے جو انسان کو حق سے بے نیاز نہیں، یعنی انسان کو حق تک نہیں پہنچا سکتا، یہ ہے نا۔ اس کا مطلب یہ کہ اس کے آیت کے اندر ظن پہ عمل کرنے سے نہیں کیا ہے، ظن پہ عمل کرنے کی مذمت کی ہے۔ اس طرح ایک اور آیت ہے وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ، یہ روایت ہے، یہ آیت کریمہ ہے کہ وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ، یعنی جس چیز کے بارے میں تمہیں علم نہیں ہے اس سے آگے تجاوز کرنے، اس پر عمل کرنے کی کوشش نہ کریں، اس سے واقفیت حاصل کرنے کی کوشش نہ کریں۔ اس طرح کی بہت دیگر اور بھی آیات ہیں۔ یہ آیات کیا کرتا ہے، ہمیں ظن پہ عمل کرنے سے نہیں کرتا ہے، تو لہذا نہیں کیا ہے، نہیں ظاہر فی الحرمہ ہے، لہذا ظن پہ عمل کرنا حرام ہے۔ یہ پہلی ان کی دلیل ہے بالآیات الناہیہ عن اتباع غیر العلم۔ اس کے بعد دوسری دلیل ان کے پاس کیا ہے، والروایات الدالہ، وہ روایات ہیں ان کی دلیل جو دلالت کر دیتی ہے کس بات کے اوپر، چند قسم کے روایات ہیں، چند قسم کی روایت۔ پہلی قسم کی روایت کیا ہے، سب سے پہلی قسم کی روایت وہ ہے الدالہ علی رد ما لم یعلم انہ قول، وہ روایت ہے جو دلالت کر دیتی ہے کہ تم رد کرے، کس چیز کو رد کرے، ما لم یعلم انہ قول، اگر ان روایت کے بارے میں آپ کو علم نہ ہو کہ یہ معصومین کا قول ہے۔ آپ کے سامنے کوئی روایت تو آ جاتا ہے نا خبر واحد کی شکل میں، لیکن آپ کو یہ پتہ نہیں ہے کہ یہ روایت معصوم سے صادر ہوا ہے یا نہیں ہوا ہے۔ اگرچہ آپ کو ظن ہو سکتا ہے معصوم سے صادر ہونے کا، لیکن آپ کو معصوم سے صادر ہونے کا بھی علم نہیں ہے۔ علم نہ ہونے کی صورت میں روایت کو کیا کہا ہے، ٹھکرانے کے لیے کہا ہے، رد ما لم یعلم انہ قول، یعنی کہ معصومین کا قول ہونے کا آپ کو علم نہیں ہے تو ان روایت کو کیا کرنا چاہیے، ٹھکرانا چاہیے۔ کون سی روایت، اب یہ روایت میں نے ہم ذکر کیا ہے، اور روایت یہ ہے کہ
راوی نے امام سے سوال کیا، امام ہادی علیہ السلام سے کہ نسألک عن العلم المنقول الینا عن آبائک و اجدادک قد اختلف علینا فیہ، ہم آپ سے سوال کریں گے ان چیزوں کے بارے میں جو آپ کے آبا و اجداد سے ہماری طرف منقول ہوا ہے، لیکن اس میں ہمارے راویوں کے درمیان میں اختلاف ہوا ہے، کیا کریں؟ فکیف العمل بھی اعلیٰ اختلاف، اگر اس میں اختلاف ہو جائے تو ہم اس پہ عمل کیسے کریں؟ اس میں سوال کیا تو پھر فکتب علیہ السلام، امام نے جواب میں یہ لکھا کہ ما علمتم انہ قولنا فالزموہ وما لم تعلموا فردوہ الینا، کہ اگر وہ روایات جن کے بارے میں تمہیں علم ہے ہماری روایت ہے اور وہ ہم نے بیان کیا، ہم سے صادر ہوئے ہیں، ہم سے صادر ہونے کے بارے میں تمہیں علم ہو جائے تو پھر فالزموہ، اس طرح کی روایت کو تم پہ عمل کرو، الزموہ کا معنی ہے اس پہ عمل کرو، اس کو اخذ کرو۔ وما لم تعلموا فردوہ، لیکن اگر جن روایت کے بارے میں تمہیں پتہ نہیں ہے کہ ہم سے صادر ہوا ہے یا نہیں ہوا ہے تو اس کو کیا کریں؟ اس کو ٹھکرائیں۔ یہ تو لہذا معصومین سے صدور کا علم ہو تب جا کے ہمارے لیے حجت ہیں، لیکن خبر واحد ظنی ہے، معصوم سے صادر ہونے کا ہمیں علم نہیں ہے تو لہذا یہ حجت نہیں ہے۔ دوسری روایت، یعنی یہ روایت ایک ایک نہیں ہے بلکہ مجموعہ، ہر روایت ہر ایک کے اندر ایک ایک مجموعہ ہے۔ دوسری قسم کی روایت کون سی ہیں؟ او لم یکن علیہ شاہد من کتاب اللہ او شاہدان، بعض روایت میں ہمیں یہ کہا ہے، یہ لفظ ردی یہاں پر بھی لگا دو، علی رد ما لم یکن علیہ شاہد من کتاب اللہ او شاہدان، یعنی وہ روایات ہے جو ہمیں کہتا ہے کہ رد کرو، ٹھکراؤ۔ کون سی روایت کو ٹھکراؤ؟ کہ اگر ایسے روایت تمہارے سامنے آ جاتا ہے کہ جس روایت پر قرآن پاک کی ایک یا دو آیات شاہد نہ ہو، اگر کوئی قرآن پاک کی ایک یا دو آیات اس روایت کے اوپر شاہد نہ ملے تو پھر اس طرح کی روایات کو کیا کریں؟ ٹھکرائیں۔ یہ روایت ہمارے پاس موجود ہے اور یہ خبر واحد کی حجت کی نفی کرتا ہے۔ وہ کون سی روایت ابھی آ رہا ہے؟ دیکھو روایت ثانیہ، ما رواہ فی الوسائل عن ابی جعفر علیہ السلام، یہ امام محمد باقر علیہ السلام امام علی نقل علیہ السلام سے نقل ہوا ہے فی حدیث نقال، اس حدیث میں کہ راوی نے امام سے پوچھا، یعنی امام راوی سے کہتا ہے اذا جاءکم حدیث عنا، اگر تمہارے پاس ہماری طرف سے کوئی حدیث آ جائے، فوجدتم علیہ شاہدا او شاہدین، اور اس پر جو ہے اگر کوئی ایک یا دو گواہ تم مل جائے، کہاں سے؟ من کتاب اللہ، اگر خدا یعنی کتاب خدا الہی کے اندر سے اگر ایک یا دو شاہد اس روایت کے اوپر مل جائے تو پھر فخذوا بہ، اس روایت کو اخذ کرو، اس پر عمل کرو۔ وَإِلَّا فَقِفُوهُ عِنْدَهُ، لیکن اگر کوئی شاہد قرآن سے نہ ملے تو پھر اس پر رک جاؤ، ثُمَّ رُدُّوهُ إِلَيْنَا، اور اس کو پھر ہمارے اوپر چھوڑ دو، حَتَّى يَسْتَبِينَ لَكُمْ، یہاں تک کہ تمہارے لیے واضح ہو جائے کہ ہم سے صادر ہوا ہے یا نہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر خبر ظنی ہو، خبر قطعی نہ ہو تو پھر اس پہ عمل نہیں کیا جانا چاہیے۔ یہ ہے یعنی خبر واحد کی حجت کی نفی کرا ہے، ٹھیک ہے جی۔ تیسری روایت، تیسرے قسم کی روایت کیا ہے؟ او لم یکن موافقا للقرآن الیہم، یعنی الیہم سے مراد یعنی رد الیہم، یعنی جو روایت قرآن پاک کے موافق نہ ہو، مطابقت نہ رکھتا ہو، ان کو ہماری طرف پلٹاؤ، یہ کہا ہے روایت میں ائمہ معصومین علیہ السلام نے۔ وہ کون سی روایت ہے؟ یہ تیسری روایت ہے۔ اس میں امام ابی جعفر علیہ السلام فرماتے ہیں کہ انظروا امرنا وما جاءکم عنا، ہمارے امر کے اندر دیکھیں اور ان روایات میں دیکھیں جو ہماری طرف سے تم تک پہنچ گیا ہے، ہماری طرف منسوب کر کے نقل کیا گیا ہے۔ فَإِنْ وَجَدْتُمُوهُ مُوَافِقًا لِلْقُرْآنِ فَخُذُوهُ، اگر تم اس روایات کو قرآن کے مطابق پائے تو پھر عمل کریں۔ وَإِنْ لَمْ تَجِدُوهُ مُوَافِقًا، اگر اس روایت کو قرآن کے موافق نہ پائے تو پھر فَرُدُّوهُ إِلَيْنَا، فَرُدُّوهُ إِلَيْنَا، اس کو ہماری طرف پلٹا دیں۔ ہاں جی، فَقِفُوهُ عِنْدَهُ وَرُدُّوهُ إِلَيْنَا، ہاں جی، اور پھر ہم اس کو ہمارے اوپر چھوڑ دو، حتیٰ نشرح من ذالک ما شرح لنا، یہاں تک کہ ہم تمہارے لیے اس کی وضاحت کر دیں، اس وقت اس پہ عمل نہیں کیا جائے۔ تو لہٰذا کیا کہا یہاں پر؟ اگر قرآن کے موافق روایت ہو تو قابل عمل ہے، لیکن اگر روایت قرآن کے موافق نہیں ہے تو اس پر عمل نہیں کیا جاتا، ٹھیک ہے جی۔ اور چوتھے قسم کی روایت کیا ہے؟ او علی بطلان ما لا یصدقہ کتاب اللہ، بعض روایات وہ روایت ہیں جو دلالت کر دیتے ہیں، کس بات دلالت کر دیتے ہیں؟ کہ وہ ساری روایات باطل ہیں۔ کیا باطل ہیں؟ ما لا یصدقہ کتاب اللہ، یعنی ہر وہ روایات کی کتاب خدا اس کی تصدیق نہ کریں،
یعنی ایک وہی مطلب معنی نہیں جیسا ہے، جو موافق قرآن نہ ہو کا ہے، ایک وہی مطلب ہے، یا جو قرآن جس کی تصدیق نہ کرے، لیکن حقیقت میں دونوں کا مطلب ایک ہے، لیکن الفاظ مختلف ہیں، الفاظ مختلف ہے لیکن مطلب ایک ہے، کہ وہ روایات کی اگر کسی تصدیق قرآن پاک کے ذریعے سے نہ ہو جائے تو پھر اس روایات کو کیا کرنا چاہیے؟ ٹھکرانا چاہیے۔ وہ کون سی روایت ابھی آتے ہیں؟ ہاں جی، مثل قول الامام الصادق علیہ الصلوۃ والسلام من جاءکم من حدیث لا یصدقہ کتاب اللہ فہو باطل۔ اگر تمہارے پاس ہماری حدیث میں سے کوئی ایسی حدیث آ جائے کہ اگر کتاب خدا اس کی تصدیق نہ کرے تو وہ روایت کیا ہے؟ باطل ہے۔ یہ روایت ہے بطلان ما لا یصدقہ کتاب اللہ ہے۔ اور آخری روایت کیا ہے؟ یعنی پانچویں قسم کی روایت، او علی ان ما لا یوافق کتاب اللہ فهو الزخرف۔ بعض روایت یہ کہہ رہا ہے کہ اگر تمہاری طرف ہم سے کوئی روایت آ جائے اور وہ کتاب خدا کے ساتھ موافق نہ ہو جائے تو پھر وہ روایت زخرف یعنی باطل، بے فائدہ، اللہ و بے ہدہ ہے۔ ہاں جی، وہ باطل اور زخرف ایک ہوتا ہے۔ زخرف کا معنی ہوتا ہے کیا ہے؟ وہ باطل ہوتا ہے، من گھڑت، یعنی زخرف یعنی من گھڑت اور باطل ہے۔ وہ روایت کیا ہے؟ وہ روایت ہے کہ اللہ کل شیء مردود الی کتاب اللہ و سنہ و کل حدیث لا یوافق کتاب اللہ فهو الزخرف۔ یہ روایت ہے کہ ہر چیز کتاب خدا اور سنت رسول کی طرف پلٹایا جاتا ہے، وہ کل حدیث لا یوافق کتاب اللہ فهو الزخرف، اور ہر روایت اگر کتاب خدا کے ساتھ موافق نہ ہو تو وہ کیا ہے؟ وہ زخرف ہے، وہ من گھڑت ہیں، یعنی باطل ہیں۔ یہ ٹھیک ہے جی۔ اور آخری روایت کیا ہے؟ او علی النہی عن قبول حدیث الا ما وفق الکتاب او السنہ، یعنی بعض روایت میں ائمہ معصومین نے سرے سے نہیں کیا ہے کہ تم اس حدیث پر سرے سے عمل نہ کرے، اس حدیث کو سرے سے قبول نہ کرے جو کتاب و سنت کے ساتھ موافق نہ ہو۔ وہ کون سی روایت ہے؟ مثلا یہ روایت ہے ان صحیحۃ حشام بن الحکم عن الامام الصادق علیہ الصلوۃ والسلام ولا تقبلوا علینا حدیثا الا ما وافق الکتاب والسنہ، کہ ہماری طرف سے کسی بھی حدیث کو قبول نہ کرے جب تک وہ کتاب و سنت کے ساتھ موافق نہ ہو۔ او تجدون معه شاہدا او شاہدین احادیث المتقدمہ، یہ کہ اگر اس کے لیے کوئی یعنی کوئی قرآن کے آیات میں سے یا ہمارے متقدم روایات میں سے کوئی شاہد نہ ملے تو اس کو ٹھکرائیں۔ یہ روایت ہیں، تو لہذا ہو گیا۔ تو لہذا اس بنا پر ان کے پاس دوسری دلیل کیا ہے؟ روایت ہے۔ سید مرتضیٰ وغیرہ کی پہلی دلیل اجماع ہے، اور اس کے بعد دوسری اجماع نے آیات جو کہ ظن پہ عمل کرنے سے نہیں کرا ہے۔ اس کے بعد دوسری دلیل سید مرتضیٰ وغیرہ کے پاس کیا ہے؟ روایات ہے جو خبر ظنی پہ عمل کرنے سے نہیں کرتا ہے۔ اب وہ خبر ظنی کون سی خبر ظنی ہے؟ اس کی مختلف تعبیرات ہیں۔ بعد میں قرآن کے موافق نہ ہونے کو ٹھکرانے کے لیے کہا ہے، بعد میں قرآن پاک اس کی تصدیق نہ کرنے کی صورت میں ٹھکرانے کے لیے کہا ہے، بعض جگہوں پر اس کے لیے اگر ہم سے صادر ہونے کا علم نہ ہونے کی صورت میں ٹھکرانے کے لیے کہا۔ ہر مختلف تعبیرات کے ساتھ خبر ظنی پہ عمل کرنے سے ائمہ معصومین نے کیا کیا ہے؟ نہیں کیا ہے۔ اور آخری تیسری دلیل سے مرتضیٰ کے پاس کیا ہے؟ نمبر 1 تیسری دلیل والاجماع المحکی عن السید فی مواضع من کلامہ، یعنی سید مرتضیٰ نے اجماع کی حکایت کی ہے فی مواضع من کلامہ، اپنے کلام کے مختلف موارد میں انہوں نے کیا کہا ہے کہ خبر واحد کی عدم حجیت پر ہمارے پاس اجماع قائم ہے۔ تمام فقہا کا اجماع ہے کہ خبر واحد حجت نہیں ہیں۔ ہاں جی، بل حکا عنہ او حکی عنہ، بلکہ آگے جا کے سید مرتضیٰ سے حکایت یہ بھی ہوا ہے، بل کا مطلب یہ ہے کہ تھوڑا اس سے بھی بالاتر انہوں نے مبالغہ کیا ہے۔ سید مرتضیٰ کی طرف سے حکایت یہ ہوئی ہے کہ انہ جعلہ بمنزلۃ القیاس، کہ سید مرتضیٰ نے خبر واحد کو کیا قرار دیا ہے؟ نازل منزلہ قیاس قرار دیا ہے۔ کس حوالے سے؟ فی کون ترکہ معروفا من مذہب شیعہ، جس طرح قیاس کا باطل ہونا کیا ہے؟ مذہب شیعہ کے ہاں معروف ہے، اسی طرح خبر واحد کی عدم حجیت بھی اسے قیاس کے مانند شیعہ مذہب کے درمیان میں کیا ہے؟ معروف ہے۔ تو لہذا یہ دونوں ایک جیسا ہے، جس طرح قیاس باطل ہے اسی طرح خبر واحد کی حجت بھی باطل ہے۔ ہاں جی، والجواب ٹائم ہے یا نہیں ہے جواب دینے کا؟ اس کا جواب یہ ہے، ہم ان کو یعنی 3 قسم کے دلیل ہو گیا۔ نمبر 1 آیات الناہیہ عن اتباع الظن، نمبر 2 روایات الناہیہ عن اتباع الظن، اور نمبر 3 اجماع۔ اب پہلی جو ہم جواب دیتے ہیں قرآن کی آیات کے حوالے سے۔ اما عن الآیات، رہ گیا ہم مرتضیٰ کی اس دلیل کی طرف جاتے ہیں جنہوں نے کہا ہے کہ آیات ظن پہ عمل کرنے سے روکتا ہے، جیسا کہ لا یغنی الظن لا یغنی من الحق شیئا وغیرہ۔ ہاں جی، تو پھر جواب یہ ہے ہمارا
فَبِأَنَّ الظَّاهِرَ مِنْهَا أَوْ الْمُتَيَقَّنُ مِنْ اطلاقاتها هو اتباع غیر العلم فی الاصول الاعتقادیہ۔ ٹھیک ہے جی، یہاں پر دو بات ہم کہیں گے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ آیات ظہور رکھتا ہے، یعنی جن آیات میں ہم سے کہا ہے کہ ظن پہ عمل نہ کیا جائے، تو ان آیات کا ظہور فقط فقط کن ظنون کی بات کیا کر رہا ہے؟ یہاں پر ان ظنون کی بات کر رہا ہے جو اعتقادی مسائل میں ہیں۔ یعنی یہاں گویا کہ ان آیات میں ہمیں یہ کہنا چاہتا ہے کہ اعتقادی مسائل میں جہاں توحید کا مسئلہ ہو، جہاں نبوت کا مسئلہ ہو، جہاں معاد کا مسئلہ ہو، وہاں پر تم خبر ظنی پر عمل نہیں کر سکتے ہیں، بلکہ وہاں پر آپ کو حتماً کیا ہونا چاہیے؟ مفید قطع ہونا چاہیے۔ تو لہذا یہ ان کا ظہور فقط کس حد تک ہے؟ یعنی اعتقادی مسئلے میں ظن پہ عمل کرنے کے لیے روکا ہے، لیکن اس کا مطلب یہ ہے کہ فرعی مسائل میں ہمارے بحث یہاں پر کس میں ہیں؟ ہمارے پاس خبر واحد کے حجت و عدم حجت کے مسئلے میں جو ہے وہ اعتقادی پہلو سے نہیں ہے، بلکہ ہم ان اخبار کی بات کر رہے ہیں جو کہ حکم شرعی کے استنباط کے حوالے سے ہو، جو کہ حکم فرعی ہے۔ تو لہذا وہاں پر ظن پہ عمل کرنے سے آیات نہیں کر رہا ہے۔ ٹھیک ہے جی، یہ پہلا ہمارا دعویٰ ہے۔ اور اب دوسری بات، اگر آپ اس بات پہ مصر رہے، آپ لوگ یہ کہیں کہ نہیں، اس کا ظہور فقط اس مسائل اعتقادیہ تک نہیں ہے، بلکہ ان آیات کا ظہور عام ہے، یہ آیات مطلق ہے، اور اپنے اطلاق کے ذریعے سے ہر قسم کی خبر پہ عمل کرنے سے نہیں کرتا ہے، چاہے وہ اعتقادی پہلو سے مربوط ہو، چاہے وہ فرعی مسائل سے مربوط ہو۔ تو اگر آپ اس طرح کے اس آیات کے عموم پہ عمل کرنا چاہتے ہیں یا اطلاقات پہ عمل کرنا چاہتے ہیں، تو پھر ہم دوسرا جواب کیا دیں گے کہ قدر متیقن، کہ اگر ان کا اطلاق اور عموم کے تحت اگر ہر قسم کے ظن پہ عمل کرنے کے نہیں ہو رہا ہے، تو تب بھی اس کا ایک قدر متیقن ہے۔ وہ قدر متیقن کیا ہے؟ وہی مسائل اعتقادیہ میں ظن پہ عمل نہ کرے، باقی مسائل میں ظن پہ عمل کرنا مراد نہیں ہے۔ تو لہذا فَإِنَّ الظَّاهِرَ مِنْهَا، ان آیات کا ظہور، اولاً تو ہم ظہور کا دعویٰ کریں گے۔ پہلا ہمارا دعویٰ یہ ہے کہ آیات ظہور رکھتا ہے، اول متیقن من اطلاقات ہے۔ اگر آپ ظہور کو نہیں مانتے ہیں، بلکہ آپ ان آیات کے اطلاقات پہ عمل کرتے ہیں کہ آیات مطلق ہے اور اطلاق سے ہر قسم کے ظن پہ عمل کرنے کے نہیں ہو رہا ہے، تو پھر اس کا ایک قدر متیقن ہے۔ وہ کیا قدر متیقن؟ وَاتِّبَاعُ غَيْرِ الْعَلْمِ فِي الْأُصُولِ الْاعْتِقَادِيَّةِ، کہ آپ کو فقط ان ظنون پہ عمل کرنے سے نہیں کرتا ہے جو فقط اصول اعتقادیہ سے مربوط ہو، ان ظنون پہ عمل کرنے سے نہیں کرتا، ہر قسم کے ظن پہ عمل کرنے سے نہیں کرا۔ لا ما يعم الفروع الشرعیہ، ان روایت پہ عمل کرنے سے نہیں روک رہا ہے جو کہ روایت ظنی ہو اور فروعات سے مربوط ہو، یہ مراد نہیں ہے۔ وَلَوْ سُلِّمْ، ہمارا تیسرا جواب، وَلَوْ سُلِّمْ عُمُومُهَا لَهَا، اگر ہم تسلیم کریں، آپ کی بات تسلیم کریں کہ نہیں، ان آیات کا کوئی قدر متیقن بھی نہیں ہے، ان کے ظہور بھی کیا ہے؟ فقط یعنی آیات مثلا کیا کہتے ہیں، یعنی مسائل اعتقادیہ سے مختص نہیں ہیں، بلکہ روایت عام اور مطلق ہے، ہر قسم کے ظن پہ عمل کرنے سے ہمیں نہیں کرنا ہے۔ اگر اس بات کو تسلیم بھی کرنے کی صورت میں پھر یہ روایت عام بنے گا نا، تو فَهِيَ مُخَصَّصَةٌ بِالْأَدِلَّةِ الْآتِيَةِ عَلَى اعْتِبَارِ الْأَخْبَارِ، تو ہمارے پاس بہت سارے ادلہ خاصہ ہیں، ہمارے پاس بہت سارے روایات خاصہ ہیں جو روایت قطعی ہیں، روایت متواتر و قطعی ہیں دلیل ہے، اور وہ روایت متواتر اور قطعی ہمیں ظن پہ خبر واحد پہ عمل کرنے کے لیے دلیل بن رہا ہے، جو ہمیں خبر واحد کی حجت کو ثابت کر رہا ہے نا۔ تو خبر واحد کی حجت پر دلالت کرنے والے جو ادلہ قطعیہ ہے، جو خبر متواتر ہے، ان ظنون کے لیے ان آیات کے لیے کیا بنے گا؟ کیونکہ ما من عام الا وقد خص ہے نا، تو لہذا یہ لا ان الظن لا یغنی من الحق شیئا عام ہے، یہ مطلق ہے، اور اپنے اطلاق کے ذریعے سے کیا کرنا چاہتا ہے؟ ہر قسم کی روایت ظنیہ کو غیر قابل قبول قرار دیتا ہے، جبکہ اس کے مقابلے میں دیگر بعض آیات اور روایت خاصہ ہمارے پاس ہے جو کہ روایت قطعی بھی ہے، جو کہ خبر واحد کی حجت پہ دلالت کرتا ہے۔ تو یہ روایات جو خبر واحد کی حجت پہ دلالت کرتی ہیں، وہ ظنون یعنی آیات عمومی کے لیے کیا بنتا ہے؟ مخصص بن جاتا ہے، اور اس میں تخصیص آ جاتا ہے۔ مطلب کہ ظن، ہر ظن تو حجت نہیں ہے، لیکن اگر ظن خبر واحد کی شکل میں ہو تو پھر وہ حجت ہے۔ ہاں جی، وَلَوْ سُلِّمْ عُمُومُهَا، اگر ہم تسلیم کریں کہ آیات ناہیہ عام ہیں، لہا، اور یہ مسائل فرعیہ کو بھی شامل کرتا ہے، خبر واحد کو بھی شامل کرتا ہے، تو پھر فَهِيَ مُخَصَّصَةٌ، تو پھر کیا کریں گے؟ ہم یہ کہیں گے کہ ان آیات میں تخصیص آ جاتا ہے، ان آیات کے لیے مخصص بن جاتا ہے، کس کے ذریعے سے؟ بالعدلۃ الآتیہ، انشاءاللہ آنے والا عدلہ جو کہ خبر واحد کی حجت کے قائلین نے بیان کیا ہے بعد میں، الدال علی اعتبار الاخبار، اور یہ آیات روایت کیا کرتا ہے؟
خبر واحد کی حجیت پہ دلالت کر دیتے ہیں۔ ہمارے پاس ایسے روایات موجود ہیں جو خبر واحد کی حجیت پہ دلالت کر دیتے ہیں، اور یہ روایت آیات کے لیے کیا بنتا ہے؟ مخصص بن جاتا ہے۔ ہاں جی یہاں رکھ لیں، ٹھیک ہے۔ صلی اللہ علی سیدنا محمد و اہل بیتہ الطیبین الطاہرین۔ صلی اللہ علی محمد و دیکھیں یہ